میں نے اسٹوڈنٹس بنائے ہوئے ماسٹرز ہے اس چیزوں میں، ماسٹرز بنائی ہے، ظاہر ہے وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے. ہمارا اصل بیسک مقصد تو یہ ہے. دیکھیے ایک بڑا، میں آپ کی بات کو بھی جاری رکھوں گا، ایک بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جب میٹرک کر لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے، وہ کس فیلڈ میں جائیں. پیرنٹس کا ویژن اتنا نہیں ہوتا کہ وہی دیکھیں کہ آج سے 10 سال کے بعد جب وہ کسی پروفیشنل فیلڈ میں جاتا ہے تو اس وقت کس شعبے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی. ادھر انجینئرس کی ڈیمانڈ ہوگی، آئی ٹی کے ریفرنس سے جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوگی. تو جب ان کو ابتدا سے اپنے ایمز، اپنی صلاحیتوں کو پتہ ہوگا تو اپنے کیریئر کو سلیکٹ کرنے میں بھی، کیریئر کو چوز کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی. والدین کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا اگر یہ ابتدا سے ہی یہ ٹریننگ بچوں میں اور ایک لازمی سبجیکٹ، ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ اس کو سٹارٹ کیا جائے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی جس طرح کہ آپ نے فرمایا اسی طرح کہ اگر چلو کچھ ہائی لیول پہ نہ ہو جائے تو چھوٹے لیول پہ ہم سٹارٹ کر لیں. جی اور جس طرح کہ میں ابھی کر رہا ہوں، جی میں تو کر رہا ہوں، میرا تو ایم ہی یہی ہے کہ مجھے خدمت کرنا ہے. اور میں نے لوگوں کی، چاہے انسان مر بھی جائیں تو لوگوں کی دلوں میں زندہ رہنے کا میرا ایم ہے. میرا جو مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ ہے چاہے میں مر بھی جاؤں مجھے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہے. اور ہزاروں سال، لاکھوں سال مجھے زندہ، تاروز قیامت زندہ رہنا ہے، یہ میرا ایم ہے. میں نے اس لیے تحریری کی اتنی محنت کی ہے، میں نے اس لیے میں اس طرح کے ایسے شعبوں کو، ایسی چیزوں کو، نئے چیزوں کو میں نے انٹروڈیوس کرایا دنیا کو کہ میرا بس یہ جذبہ میرے اندر، چاہت، لگن، تلاش، ریسرچ، تحقیق، دن رات پڑھنا، میں نے اتنی تلاش کی، اتنی کچھ میں نے بکس پڑھی ہے. آپ میری لائبریری دیکھیں، آپ ریسرچ دیکھیں، میں نے پتہ ہے کتنی تصویریں، میں نے 3-4 ہزار تصویریں لی ہوئی ہے اسی چیزوں کا. 3-4 ہزار تصویریں میرے پاس ہے جو کہ میں نے خود کھینچی ہے. اچھا، تصویروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہے. آپ نے کہا ہے کہ 3-4 ہزار تصویریں ہیں. وہ کیا تصویریں ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی میں بات کر رہی ہوں. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں، سر سمد کی میں اسٹوڈنٹ ہوں. جی عظمیٰ، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. میں نے سر سمد سے تقریباً سارے کورسز کیے ہوئے. جی سمدہ بھی کیا ہے، ایچ ایم ایس بھی کیا ہے، اور سمدہ تو بہت ہی افیکٹو ہے. جی اور ایچ ایم ایس میں نے کیا ہے، وہ میں نے اپنے گولز کے لیے استعمال کیا، وہ بھی بہت ماشاءاللہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. اچھا، بہت اچھا. اور آپ نے لوگوں کو اور بھی فائدہ پہنچایا ہے اس سے؟ جی ہاں، یہ میں نے کورسز جو بھی سر سے کیے ہیں بہت مجھے ان سے فائدہ ہوا ہے. ہیلنگ جو ہے ان کی، سمدہ ہیلنگ بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور ایچ ایم ایس سے میں نے اپنے بزنس کو بہت مجھے فائدہ ہوا ہے اس چیز میں. ایچ ایم ایس کرنے کے بعد مجھے خود اپنی پرسنالٹی میں اور اپنی سوچ میں بہت چینجز فیل ہوئی ہیں. صحیح. اور میں تو کہوں گی کہ جو بھی جو بھی سر سے میں نے سیکھا ہے، بس میں ان کو دعائیں دے سکتی ہوں. اس سے زیادہ میں ان کے لیے اور کچھ کہہ نہیں سکتی اس سے زیادہ. بہت شکریہ. جی عظمیٰ، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. ہم ابھی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل. جی، آپ کو بھی ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس رہی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے ڈاکٹر سمد مسافر سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اس سبجیکٹ کو جو ہے اسکولز کے اندر متعارف کرانا چاہیے، اور ابتدائی کلاسز سے بچے کو یہ تمام ٹریننگز ہوں. اس کا کورس کی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے کہ جی پہلی کلاس میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، اور میٹرک تک کیا ہے. تو کیا آپ ہماری بات سے متفق ہیں اور آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ ہاں جی بالکل. سمدہ اور ایچ ایم ایف وغیرہ یہ بچوں میں بالکل اس چیز کی جو ہے نا وہ انٹروڈکشن کروانا چاہیے اور بچوں کے کورس میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں کانفیڈینس اور بہت سی کہ پازیٹیو چینجز آتی ہیں. اور اگر بچے شروع سے اس چیز میں آ جائیں تو ان کو اپنے گول وغیرہ اچیو کرنے کے لیے اتنا کانفیڈینس آ جائے گا کہ وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں جو ہم یہ کوششیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے بعد یہ کوشش کریں گے، تو آپ تیار رہیے، ہم آپ کو بھی اس میں شامل کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. بالکل.
اس نئے کام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، اور جو ہے میں بالکل جو بھی میری کال تک سن رہے ہیں میں کہوں گی کہ وہ ضرور یہ چیز کریں اور ان کی لائف چینج ہو جائے گی. جی جی جی، بہت شکریہ عثما، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، آپ کے تعاون کا شکریہ. جی دیکھیے، انہوں نے بھی ایک بہت اچھی بات کہی کہ لوگوں بچوں سے اگر ابتدائی کلاسز اگر اس سبجیکٹ کو شامل کیا جائے تو بچوں کو اپنا گول، اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمارا یہ سبجیکٹ ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس میں بے شمار تصاویر لی ہیں، کچھ 4,500 تصاویر ہیں. اس بات کو آپ جاری رکھیں. آپ نے اس میں محنت کیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو آپ نے مجھے، میرے نالج میں تو یہ بھی ہے، آپ کی ہی کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ جی آپ تو پہاڑوں میں جاتے تھے مراقبے کے لیے اور جنگلات میں آپ جاتے تھے مراقبے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ تمام آپ کی محنتیں تھیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آج آپ اس جگہ پر ہے کہ جہاں آج آپ بے شمار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس پاکستانی قوم کی آپ خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں. تو بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ آپ جیسی پرسنالٹی اس ملک کے اندر موجود ہے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو میں تو اس کو ایک کیمپین کے طور پہ اب لے کے چلوں گا. جی ہمارے پاس اسکول میں اس سبجیکٹ لازمی ہونا چاہیے. بالکل ہونی چاہیے اسکول میں. جی آپ بات کر رہے تھے. میں نے تصویریں جو انسانی باڈی کی ہے، انسانی صلاحیتوں کی ہے اور انسانی تاریخ کی جو اینشنٹ ہسٹری ہے اس سبجیکٹس کی، اس چیزوں کی، یعنی جیل سائنسز کی، جو ایک انسین پاور سے جو پرانے زمانے میں 5-6 ہزار سال پرانے جو لوگ کرتے تھے اس طرح کے کچھ، کہ کس طرح کی صلاحیتیں حاصل کر لیتے تھے. میں اس حوالے سے یہ تو تصویریں ہیں، اتاری ہے اور مختلف لوگوں کے مختلف یوگیوں کی اور اس طرح کی جو ادک انرجی ہے، بایو پلازمک انرجی ہے، میگنل انرجی ہے اور یہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، وائٹل فورس ہیں. اس چیزوں کے، یعنی اس چیزوں کی جو لوگ کرتے ہیں یا کس طرح یہ تمام کے اس میں میں نے تصویریں. پھر اینشین ہسٹری جب میں نے اس چیزوں کا نکالا، یوگا کا، اور اس طرح کے سمدھا ایک بہت پرانا ورڈ ہے. اچھا. اینشینٹ ایک ذیلی زبان کا کہاں چاہتے ہیں، 5-7 ہزار سال پرانے یہ یوز ہو رہے تھے. اچھا. تو وہ لوگ جو تھے وہ ایک ایسے لوگ تھے جو کہ روحانی لوگ تھے. وہ 7,000 سال پرانے غزنی میں جیزا کے نام سے یاد کرتے تھے، رہتے تھے. ان کی ہسٹری میں نے لی ہے زیر زمین. انہوں نے ایک ایسی دنیا بنائی ہوئی ہے، ان کی تصویریں لی ہے میں نے. تو یہ میں یہ سوچ میں پڑتا تھا، دیکھیں انسان کے کیسے کہ ہمارے دین یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 ایک کم ذات، 1,24,000 ایک کم ذات پیغمبر آئی ہوئی ہے اس زمین پہ. جی. لیکن ہمارے پاس کتنے کی لسٹ ہے؟ ہمارے پاس کتنے کی لسٹ ہوں گے؟ 50 پیغمبروں کی لسٹ. تو 1,24,000 ایک کم ذات پیغمبر کس زمین پہ کہاں کہاں گزری ہے، اور اس نے کتنے کتنے ہزار سال یا کتنے 100 سال یا کتنے سال انہوں نے لائف زمین پہ گزارے اور کیا کیا دیے ہیں. ابھی ہمارا جو مذہبی نالج ہے مذہب کے حوالے سے وہ بھی محدود ہے. ہمیں اپنے مذہب پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے. صحیح. اور یہ ہمارا فرض ہے، اللہ نے ہمارا فرض بنائی ہوئی ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں. میں اس سوچوں میں بھی بہت سے بزرگوں سے میں نے سوالات کرتا رہا کہ یہ کیا کس طرح کی، اور یہ انسین پاور کیسی اللہ ہمیں پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ کائنات کس نے بنائے، یہ پاور کیسی ہے، یہ ہمارے اندر کیسی نظام ہے. 50 ٹریلین خلیے ہیں ہمارے اندر، 50 ٹریلین نظام ہے ہمارے اندر، 50 کھرب نظام ہے ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. صحیح بات ہے. اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے ہمیں. اور پھر انسین پاور جو ہمیں دی ہوئی جو کہ
پہلا میں نے ایک نظریہ دیا تھا تخلیقی کائنات کا کہ مادیت میں یہ کہتے ہیں کہ یعنی مادیزم میں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں میٹریلزم میں یہ کہتے ہیں کہ کائنات پہلا مادہ بنا تھا اور پھر یوں بیگ بینگ ہوا اور بیگ بینگ کے بعد پھر یہ کائنات یوں پھیل گئے اور کہکشانیں بنی پھر سیارے بنی ستارے بنے پھر 7 سیارے بنی اور پھر بیچ میں لائف جو شروع ہوا یہ تقریباً کوئی 200 ملین سال پہلے 400-500 ملین سال پہلے جو ہے وہ اس طرح کی شروع ہوا زندگی جو ہے یہاں زمین پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرا نظریہ یہ ہے کہ پہلا انرجی تھا موجود تھا اس انرجی نے مادہ بنایا اور مادے سے پھر یہ کائنات کو پھیلا دے اور یہ کائنات بن گئے. یہ میرا نظریہ ہے جو کہ یہ میں ثبوت پہ یہ دے سکتا ہوں یہ کہ یہ حقیقت ہے. پہلا ایک کریٹر تھا اس کریٹر نے مادہ بنایا جس طرح کہ پھر ان میں کچھ انرجیز ڈالے اور جو کہ ایک نظام ہے چل رہا ہے اتنا خوبصورت طریقے سے. یہ نظام آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو آپ ایک کائنات کی خوبصورتی کو آپ دیکھتے ہیں تو انسان اس خوبصورتی پہ عاشق ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ زمین کو اتنا خوبصورت بنائے ہوئے دن رات آتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہمیں اس کے اوپر چسپکائی ہوئی ہے جیسا کہ گریویٹیشنل فورس ہے اسی وقت ہمیں متاثر کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کوئی فورس ہمیں کھینچ رہے کہ نہیں. اتنی خوبصورتی ہے آپ اس کی گرینری کو دیکھتے ہیں اس کی پانی کو اور چیزوں کو مناظر کو دیکھتے ہیں آپ اتنی خوبصورتی کو ایسے پھل ایسے پھول آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان جو ہے نا ایسے ایک طرح کی اللہ کی جو کارکردگی ہے ان پہ عاشق ہو جاتا ہے. تو اللہ خود کتنا کیسے اور ہمارے جو یہ حسین دنیا بنائی ہوئی اتنے خوبصورت دنیا بنائی ہوئی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسے ایک نظام بنائے کہ جنت تو کہ ہم تصور کرتا ہے کہ جنت کیسے لیکن ہمارے لیے زمین کو بھی جنت جیسے بنائی ہر طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پر